نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اسی دوران دروازہ کھٹکا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر اندر آئے، بات کی، اللہ کے نبی اسی حالت میں بیٹھے رہے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے نبی اسی حالت میں بیٹھے رہے اور بات کی، چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر دروازہ کھٹکا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ فرمایا میں آپ کا غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ منظر میں دیکھتی رہی۔ حضرت عثمان غنی آئے، بات کی، چلے گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آپ کے پاس آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو آپ نے درست کرنا شروع کر دیا، ٹھیک کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح اپنی پنڈلی مبارک پہ آپ نے کپڑا بھی ڈال لیا۔ اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے اندر حیا بہت زیادہ تھا۔ تو اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، تو پھر میرے دوستو اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ با حیا انسان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قربت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا؟ آپ کے سامنے ہے، اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اپنے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ با حیا انسان کسی نے دیکھنا ہو تو میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان نوافل کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھنے سے پہلے یہ سوچتا ہے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، وہ ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنے سے پہلے یہ سوچتا ہے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، وہ چلنے سے پہلے سوچتا ہے میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تہجد پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ تو تہجد پڑھنے والا جو بندہ ہے، جو خوش نصیب انسان ہے، اللہ اس کو بھی اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بھی بنا لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔